دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کا جلسہ بالکل کنارے لگ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ تکبیر ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز پڑھانے کے لیے، تکبیر ختم ہو گئی، واپس اپنے کمرے آ گئے، نماز شروع نہیں کیا۔ اس کے بعد واپس آئے، جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ ادھر تکبیر ہوئی اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی، گھر واپس چلے گئے، وہاں سے واپس آ کر کے آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول کا جملہ سنیے، میں تکبیر ہوئی اور میں نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑا ہوا تو خیال میری طاق گھر کے طاق پر چلا گیا، صدقے کا ایک سکہ طاق پہ رکھا ہوا ہے، غریبوں کو پہنچایا نہیں، غریبوں کو ملا نہیں۔ مجھے شرم آئی، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن غریب بیچارے میری امداد کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھائی، پہلے غریبوں کی مدد کر دیا، اس کے بعد نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت علی سامنے ہے، اتنا بڑا ڈھیر ہے چاندی اور سونے کا، حضرت علی پریشان ہو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنا بڑا ڈھیر ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، سونا ہے چاندی ہے، اتنا بڑا ڈھیر آپ کو خوش ہونا چاہیے، تو کیا کہتے؟ یا دنیا غری غیری، اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے، اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے کہ میں تیری محبت میں گمراہ ہو جاؤں اور مال جمع کروں۔ اسی وقت حکم دیا کہ غریبوں میں ان تمام مال کو بانٹ دو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، پریشان ہے، بیوی نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ مال میں اضافہ ہو رہا، مال بڑھ گیا ہے، اب کیا کروں؟ ہم تو یہ پریشان ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، اور وہاں وہ پریشان ہوتے تھے کہ مال اب کہاں لگائیں گے، اس کے لیے وہ پریشان ہوتے تھے۔ تو بیوی سے کہا کیا کرنا چاہیے؟ بیوی بھی ویسی ہی دیندار تھی، کہا کہ اس میں سوچنے کی بات کیا ہے، مال اگر بڑھ گیا تو غریبوں میں بانٹ دو۔ 6 لاکھ روپیہ اسی وقت بانٹ دیا۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ زمین بیچ دیا ہے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو، اب جب مکان بنانے کے لیے اس نے زمین کھودی تو اس میں سونا نکلا، دیگچا نکلا۔ اب یہ خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ دیگچا تمہارا، میں نے زمین خریدی، دیگچا نہیں خریدا۔ اب وہ کہہ رہا میں دیگچا لے نہیں سکتا، میرے لیے حرام ہے، میں نے زمین بھی دے دیا، زمین کے اندر جتنا بھی خزانہ تھا سب دے دیا۔ اب عدالت میں معاملہ ہو گیا، وہ مال رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ تمہاری بیٹی ہے، کہاں بیٹی ہے؟ کہا تم کو بیٹا ہے، کہاں بیٹا ہے؟ کہا نکاح کر دو اور یہ مال دونوں کو ہدیے میں دے دو۔ آخری مثال دے رہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، وہ آدمی سامنے آتا تھا، نظر چرا کر کے بھاگ جاتا تھا، آدمی سامنا نہیں کرتا تھا، نظر بچا کر کے بھاگ جاتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو پکڑا، کہا تم مجھ سے بھاگتے کیوں؟ کہا کہ حضور میں نے آپ سے قرضہ تو لے لیا ہے، لیکن پیسہ ہاتھ پر ہے نہیں، آپ کو کہاں سے دوں؟ کہا کہ یہ مال بھی عجیب چیز ہے، تعلق خراب کر دیتا ہے، یہ مال بھی عجیب چیز ہے، یہ تعلق خراب کر دیتا ہے، چلو اگر تمہارے ہاتھ پر پیسہ نہیں تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن آگے تعلق خراب مت کرنا۔ وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں، جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں، جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ غریبوں سے محبت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں نے یہ پیغام آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے جوانوں کی طرف سے ہو رہا ہے، جوانوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کا مقصد کیا ہے کہ مہینہ میں 100 روپے جمع کیا جائے، غریبوں کی اس سے مدد کی جائے، غریبوں کی بیٹی کی شادی کرائی جائے، غریبوں میں مدد کی جائے، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اس کے حوالے سے میں نے پیغام آپ کو دیا ہے۔ مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہم امارت شریعہ والے ہر جلسے میں یہ پیغام دیتے تھے کہ بھائی کمیٹی بناؤ، کمیٹی بناؤ، کمیٹی بناؤ، اور گاؤں کے گاؤں کی لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بولتے رہے، اس کا اثر نہیں لیا گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ آج اس پر عمل ہو رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی. ان جوانوں کے واسطے دعا کیجیے اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے, ان کو دین کا حافظ دین کا محافظ بنائے. سیرت کے حوالے سے ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان دیجیے گا, سیرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے. بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں, دھیان دیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں رہتے ہیں اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں. دھیان دیجیے گا, بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. 2 منزلہ مکان ہے مدینے میں. نیچے کی منزل میں نبی رہتے ہیں اور اوپر کی منزل میں صحابی رہتے ہیں. صحابی نبی کے سامنے نہیں بیٹھتے, صحابی نبی کے سامنے نہیں بیٹھ رہے بلکہ کنارے بیٹھتے ہیں, اس کنارے بیٹھتے ہیں, اس کنارے بیٹھتے ہیں, سامنے نہیں بیٹھتے. پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں بچتے ہیں, سامنے نہیں بیٹھتے؟ کہا کہ نبی سے میں برابری نہیں کر سکتا, نبی تو آقا ہے, میں غلام ہوں, کیسے برابری کروں, اور برابری میں بیٹھوں یہ بے ادبی ہے. دوسری مثال لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کو مٹا دو, رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو. تو حضرت علی جوش میں آئے, میں رسول اللہ کے لیے مٹ تو سکتا ہوں, رسول اللہ کے لفظ کو مٹا نہیں سکتا. تیسری مثال آ رہی ہے, دھیان سے سنیے گا. 11 دن گزر گئے مدینے میں, پیشاب پخانہ نہیں کیا. امام ابو حنیفہ, ان کے ہم لوگ مقلد ہیں, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. 11 دن ہو گئے مدینے میں, پیشاب پخانہ نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیشاب پخانہ نہیں کر رہے؟ کہا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ پیشاب کہیں وہی نہ ہو جائے, پخانہ کہیں وہی نہ ہو جائے جہاں نبی پاک کا قدم پڑا ہے. تیسری مثال لا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بغیر چپل کے مدینے میں چل رہے, پیر لہو لہان ہو جاتا ہے, لہو لہان ہو جاتا ہے. کہا کہ حضور آپ بغیر چپل کے چلتے ہیں, پیر آپ کا لہو لہان ہے. کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہی چپل نہ پڑ جائے جہاں نبی کا قدم پڑا ہے. تیسری مثال لا رہا ہوں, چوتھی مثال, آخری مثال لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وارنٹ جاری ہوا, جہاں دیکھو گولی مار دو انگریز کی طرف سے. 3 دن چھپے, چوتھے دن باہر نکلا. کہا جان کو خطرہ ہے, آپ روپوش ہو جائیے, باہر مت نکلیے. تو کیا کہتے ہیں, جان بھاڑ میں جائے, مجھے تو نبی کی سنت ادا کرنی ہے. ہمارے نبی 3 دن غار ثور میں چھپے تھے, چوتھے دن باہر نکل آئے تھے. جان چلی جائے مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے تو نبی کی سنت ادا کرنی ہے. انشاءاللہ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ.